अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो कर दिखाया। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं अली अमीन गंडापुर, और एक तवील मुसाफत जो अदरवाइज तो शायद 2-2.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन एक पूरा दिन, एक पूरी रात उसमें सर्फ हुई, और फाइनली वो जो कह चुके थे उसके ऊपर कारबंद रहे। और फाइनली अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला, आप कह सकते हैं कि आपको खून का दरिया अबूर करके इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। तो जिस वक्त मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, अली अमीन गंडापुर अपने काफिले समेत इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि हद्दुल इम्कान कोशिश यही थी कि उन्हें इस्लामाबाद से बाहर ही वापस पलटा दिया जाए, भेज दिया जाए। और इसके लिए रात भर क्या सूरत हाल रही उसके बारे में आपको मैं अभी तफसीलात बताती हूँ। आज मज़ीद क्या हो रहा है डीमोरलाइज करने के लिए या एहतजाज की शिद्दत को कम करने के लिए हुकूमत ने क्या कुछ किया, इसके ऊपर बात करते हैं। पंजाब में जो प्रोटेस्ट है उसकी क्या सूरत हाल है ये भी आपको बताते हैं। ये तमाम चीज़ें इस व्लॉग में शामिल हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको ये बता दें कि आज पंजाब समेत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सूरत हाल ये है कि इंटरनेट काफ़ी स्लो है और कई जगहों पर बिल्कुल मोबाइल फ़ोन नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला हरबा तो इन्होंने किया है। उसके अलावा कंटेनर्स जो रास्ते में लगाए गए थे पंजाब में और भी जगहों पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर लाहौर की अगर बात करें तो बिल्कुल दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, और मीनार पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सील है। इसके अलावा कुछ मेन और शाहराएँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स के खौफ से बंद कर दी गई हैं। तो पंजाब में ये सूरत हाल है। दिन का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक प्रोटेस्टर्स उस से बड़ी तादाद में निकले नहीं हैं। और जो मेरी पीटीआई के अंदरूनी ज़राए से बात हुई है उसके मुताबिक थोड़ा लेट प्लान है इनका निकलने का। गालिबन ये इंतजार में है कि इधर अली अमीन गंडापुर का काफिला पहुंचेगा डी चौक, और फिर यहाँ पंजाब में भी एकदम काम तेज हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो पंजाब में उस तरह से अभी बहुत ज़्यादा कारकुन कोई सड़कों पर हमें नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता पुलिस वहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँच चुकी है। कुछ लोग जो इक्का दुक्का निकले हैं या कोई यहाँ पे कारकुन वगैरह अगर कोई पहले से पहुँचने में नज़र आए हैं तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये सूरत हाल हमें लाहौर की नज़र आ रही है, और बाकी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। लेकिन अब चलते हैं जो मेन हब है इस वक्त जहाँ पर सबकी नज़र है, और वो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है उससे बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि रात कैसी गुजरी। रात जी सारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त एक हीरो बने हुए हैं पीटीआई के लिए, उन्होंने जिस दलेरी और जिस जवामर्दी का मुजाहरा किया उसको देखकर सभी हैरान हुए, और उन्होंने तमाम अंदाजे और खदशात अपने मुतालिक गलत साबित किए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी दलेरी से डटे रहे हैं, फ्रंट पर लीड करते रहे हैं, हर तरह की शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की है। आंसू गैस में बुरा हाल था, पूरा काफिला उनका सफ़ेद हुआ था। इतनी आंसू गैस की शेलिंग की गई कि पूरे काफिले पर ऐसे लग रहा था बादल छाए हुए हैं। और ये सिलसिला 4 घंटे सुबह तक मुसलसल जारी रहा है, और उसके बाद उससे आगे भी पूरी खंदकें खोदी गई थीं और रुकावटें थी, बड़े बड़े कंटेनर्स और ट्रक्स और शाहजोर और जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था रुकावट लगाने के लिए, वो तमाम चीज़ें इस्लामाबाद और पिंडी की इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई थी। लेकिन एक कहते हैं ना कि प्लान आप करते हैं और फिर एक प्लान अल्लाह का होता है। तो फिलहाल जो हमें नज़र आया वो ये कि पीटीआई के कारकुन ना सिर्फ डटे रहे, काफिले के साथ मौजूद रहे, रात उन्होंने सड़क पर गुजारी, और उसके बाद सुबह ताज़ा दम होकर उन्होंने कोशिश की और ये तमाम खंदकें भर दी, और उसके बाद रुकावटें हटाने में वो कामयाब रहे। ये बहुत एक टायरिंग एफर्ट थी, कहने में बड़ा आसान लगता है रुकावटें हटा दी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और बड़ी मेहनत लगती है, और उस तरह से ये एक एक रुकावट हटाते हटाते पूरा काफिला गुजारना ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। और इसी वजह से पूरा दिन तकरीबन आज का भी निकल गया और दोपहर हो चली है जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुए हैं। अभी भी जो 26 नंबर चौरंगी है वहाँ पर काफ़ी कशीदा सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर एफसी भी मौजूद है और फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद है। अब वहाँ पर पूरी जो तैयारी नज़र आ रही है कि वहाँ से काफ़िले को आगे नहीं आने देना, और यहाँ पर ख़दशा ये भी है कि अगर ये काफ़िले को रोकने की कोशिश की गई तो ये बिल्कुल ऐसा ही मंजर बन जाएगा, अल्लाह ना करे, कि फ़ौज और अवाम आमने सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है।
ابھی تک ایسی سچویشن نہیں ہے. پولیس کی طرف سے شیلنگ وغیرہ بار بار راستے میں کی جاتی ہے جس کو وہ لوگ کراس کر جاتے ہیں, تو وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ادروائز ابھی فوج اس طرح سے کوئی اپنی کارروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اسٹل ایز اف ناؤ, اگر میں جب آپ سے بات کر رہی ہوں. اب جو اس وقت کی اگر حکومتی کاوشیں دیکھیں اور ان کو اگر ہم تھوڑا ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تو حکومت کی طرف سے ایک تو محسن نقوی صاحب کل بھی سارا دن کافی بزی رہے اور انہوں نے آ کے میڈیا کو بھی انگیج کیا اور باقی انتظامات بھاگ دوڑ سب کرتے پھر رہے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کوئی وفاقی وزیر داخلہ نہیں, وفاقی وزیر جھوٹ ہیں, کیونکہ اس قدر وہ غلط بیانی کرتے ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ایک تو آپ ویسے ہی کوئی عوامی نمائندے تو ہیں نہیں, آپ جہاں پر جیسے انسٹال ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اور پھر اس کے بعد آپ آ کے عوام کو دھمکیاں لگائیں اور صورتحال کو وائزفلی ٹیگ کرنے کے یعنی ٹیکٹفلی اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے آپ آ کر عجیب و غریب قسم کے بے سروپا اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں. یہ کسی طور بھی اس سچویشن میں فیوریبل نہیں ہے کسی کے لیے بھی. مثال کے طور پر آج بھی وہ آ کے شروع ہو گئے کہ جی ہم نے کوئی 100 کے قریب افغانی پکڑ لیے ہیں گنڈا پور کے قافلے سے. تو بھائی دکھاتے آپ کوئی 2-4 ہی دکھا دیتے, پتہ چل جاتا کہ آپ کتنا سچ کہہ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے قافلے کی طرف سے پولیس کے اوپر شیلنگ ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عام جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس شیلز کہاں سے آگے جو انہوں نے پولیس کے اوپر گرا دیے یا پھینک دیے. اور پھر آپ دکھاتے ہیں وہ پولیس والے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ ہوئے. 2-3 لوگوں کے پاس یہ ضرور گئے ہیں, ایسی فوٹیج بھی دکھائی ہے کہ جی وہ جا کے ان کو پوچھ رہے ہیں, ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں پولیس والے, جو کہ ظاہر ہے پولیس والے بھی زخمی ہوں یا اس طرح کی سچویشن ہو, یہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے کہ لوگوں کے لڑنا اور اس کو دیکھنا زخمیوں کو, چاہے وہ پولیس والے ہوں یا عام نہتے مظاہرین ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس قدر مبالغہ آرائی اور جھوٹ کہ جی انہوں نے املاک توڑ دی. بھائی املاک تو آپ خود توڑ رہے ہیں, ساری آپ سڑکیں توڑ رہے ہیں, گڑھے کھود رہے ہیں وہاں پر, اتنا آپ شیل استعمال کر کے جو پیسہ ضائع کر رہے ہیں, جس طریقے سے فورس یوز کر کے آپ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ کیا وہ لوگ کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ آ کر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں اس طرح, حالانکہ ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ یا تو اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں, اور یا کسی جگہ پر کوئی مظاہرین کی طرف سے ایسا ہوا ہو کہ کوئی تھوڑا بہت پتھراؤ ہوا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز, وہ بھی کوئی بہت زیادہ بھی میں نے فوٹیج میں ایسی چیز نہیں دیکھی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ضرور ہے کہ مظاہرین جب بڑی تعداد میں آتے ہیں پولیس کو وہ پیچھے دھکیل دیتے ہیں, لیکن یا بعض اوقات پتھراؤ کرتے ہیں, لیکن ایسی سچویشن نہیں ہے کہ مظاہرین نے کوئی کلاشن کوف اٹھائی ہوئی ہے یا کوئی فائرنگ کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن یہ بار بار کل سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ ان کے پاس اسلحے ہیں, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس وہ ہے. وہ ساری رات شیلنگ برداشت کرتے رہے. اگر ان کے پاس یہ سب ہوتا تو وہ کافی وہاں پر خون خرابہ خدا نخواستہ ہو سکتا تھا, لیکن ایسی صورتحال نہیں بنی ہے. الٹا ایک کارکن اس کے سر میں ضرور گولی لگی ہوئی تھی اور ان کو وہاں پہ پھر ٹریٹمنٹ بھی دیا گیا. اب ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور خطرے سے باہر ہیں. یہ ساری سچویشن مجھے یاد دلا رہی تھی کہ جب انہوں نے عمران خان صاحب کے گھر پہ بھی اس پچھلے سال ریڈ کیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے آ کے یہی باتیں کی تھی کہ جی ان کے گھر سے دہشت گرد پکڑ لیے ہیں, 25 دہشت گرد پکڑ لیے ہیں جو GH کے اوپر حملے میں ملوث تھے, اور اس طرح کی باتیں کی تھی. کہاں ہیں وہ دہشت گرد؟ آج تک آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ انہیں کسی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے کہ جی یہ ہم نے زمان پارک سے دہشت گرد پکڑا تھا؟ تو جھوٹ اور جھوٹ یہی ان کا بیانیہ ہے. جان بوجھ کر پورا ایک بیانیہ نفرت انگیز قسم کا یہ بناتے ہیں. عام جو آپ کے خیبر پختونخوا کے شہری ہیں ان کو آپ کبھی افغانی, کبھی دہشت گرد, کبھی کچھ اور کبھی کچھ القاب دیتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر آپ اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے, اگر ہو بھی سکتی ہے, اگر ہم اس بات کو بالکل ایک ان بائس طریقے سے بھی دیکھیں, تو بھائی آپ ضرور پکڑیں ان کو اور پکڑ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ لگے کہ بھائی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عام شہری بھی کوئی باہر نکل رہے ہیں تو وہ تکلیف میں ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے اس قدر شیلنگ کی ہے. پورا جو اسلام آباد ہے اس وقت اس میں جو اس کی فضا ہے وہ اتنی آلودہ ہو چکی ہے شیلنگ سے کہ سانس لینا اس میں مشکل ہوا ہوا ہے. تو زندگی تو شہریوں کی آپ لوگوں نے اجیرن کی ہوئی ہے. اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا تھا یا کوئی جلسے جلوس کر رہا تھا تو وہ کر رہا تھا, آتا تھا, کر کے چلا جاتا, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ایک اتنی بڑی پوری ہائپ کریٹ ہو گئی. اور اب یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ خود آپ کے اپنے جو سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ہیں انہوں نے بھی آ کے خوب دھلائی کی ہے کہ اتنی نکمی یہ حکومت ہے, ہر چیز ان سے ہینڈل ہی نہیں ہوتی. آج ان کے چہرے آپ دیکھیں, آج تو لگ رہا ہے انہیں خوب ڈانٹ پڑی ہے. باری باری ایک وزیر آتا ہے, آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے,
اور ان کا جو پریس کانفرنس کا کانٹینٹ آپ دیکھیں تو مجھے تو ایسے شکست خوردہ لگ رہے ہیں یہ لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسی باتیں آپ کہتے ہیں جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کی حکومت جا رہی ہو نا, تب آپ یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو یہ دیکھیں یہ بھی اچھا کام کر رہے تھے, دیکھیں ہم وہ بھی اچھا کام کر رہے تھے, دیکھیں اب مہنگائی یہاں آ گئی, اب دیکھیں یہ ہونے لگا تھا, سب کچھ بہت اچھا ہونے لگا تھا, دودھ اور شہد کی نہریں بس بہنے ہی لگی تھیں کہ پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کال کر دیا. تو یہ اس طرح کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہیں یہ تو عام طور پر حکومت جانے کے بعد کی جاتی ہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اور یہ ہوگا. اب آپ کی بڑکیں اور وہ کہاں ہیں ساری چیزیں جس میں آپ بڑا شور مچاتے تھے کہ ان کے ساتھ تو لوگ نہیں ہیں, تو نہیں. ابھی بھی کچھ لوگ آ کے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. تو لوگ نہیں ہیں تو پورے پنجاب میں آپ نے فوج کیوں بلا لی ہے؟ لوگ نہیں ہیں تو آپ نے پورا اسلام آباد فوج کے حوالے کیوں کر دیا ہے؟ کس بات کی آپ کو فکر اتنی پڑی ہوئی ہے؟ کیوں آپ اتنی ٹینشن میں ہیں کہ سارے صوبوں سے پولیس آپ بلا رہے ہیں, پورا شہر آپ نے بند کیا ہوا ہے؟ اگر لوگ نہیں ہیں تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو یہ بالکل بوکھلائے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, کل یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسرائیل کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں, اسرائیل ہم پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, تو انہوں نے عمران خان کے تھرو جو ہے وہ ہم پہ حملہ کیا ہوا ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ افغانستان کے تھرو حملہ آور ہیں ہم پر, افغانی آئے ہوئے ہیں جو ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں وغیرہ. آج وہ تیسرا منجن لے کے آ گئے ہیں کہ جی انڈینز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اور ان کے جو روابط ہیں وہ جے شنکر اور مودی کے ساتھ ہیں اور یہ وہ, اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک عجیب و غریب سا بیان ہے جو بیرسٹر سیف کی طرف سے دیا گیا ہے. ویسے وہ بھی عجیب و غریب ہی شخصیت ہے, ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے رہتے ہیں. انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے اس طرح سے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ احتجاج ہو رہا ہے, مہمان آ رہے ہیں, انہوں نے کہا مہمانوں کو تو ہم بالکل تنگ نہیں کریں گے, نہ ہمارا مہمانوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, بلکہ مہمانوں میں سے بھی جو انہوں نے کہا جی انڈین بھی وہ آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جو ہم مہمانوں کو بالکل پریشان نہیں کریں گے, نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہے, بلکہ وہ بھی ہمارے احتجاج میں آ کے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں, ہم کوئی ایسی بات نہیں, پاکستان مضبوط ہوگا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا. اور اس ٹائپ کی انہوں نے پھر بات کی. حالانکہ یہ کہنے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں, اس طرح کی بالکل ایک لا یعنی اور غیر ضروری گفتگو تھی. بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور جو باقی پی ٹی آئی کے آفیشلز ہیں انہوں نے اس بیان کو ڈس اون بھی کیا اور کہا کہ یہ تو ایسے ہی بے سروپا سا بیان ہے اگر ان کی طرف سے دیا گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی ایسی غیر ضروری بات کر بھی رہا ہے اور وہ کس کانٹیکس میں کر رہا ہے وہ تو بہرحال سب کو سمجھ آ ہی رہی ہے کہ وہ کس کانٹیکس میں کر رہا ہے پھر بھی وہ عجیب و غریب بیان. لیکن وہ یہ تو نہیں وہ کہہ رہے کہ انہوں نے ان کو کوئی فنڈ کر دیا ہے کہ جی آپ یہ کریں, اور اس چیز کو اب یہ ایشو بنا کر سارے جو ان کے ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بھی شروع ہو گئے کہ جی یہ تو انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں اور انڈین کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے دھرنے میں شامل ہو جاؤ, اور اس ٹائپ کی باتیں پھیلانے لگ گئے. اور تو اور خواجہ آصف صاحب بھی آج یہ منجن لے کے آ گئے کہ جی ان کو تو وہاں سے, مطلب آپ کوئی ایک چیز فکس تو کر لیں کہ افغانستان سے ہے, اسرائیل سے ہے, انڈیا سے ہے, بھائی کدھر کون ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, کوئی ایک تو بیانیہ بنا لیں, ہر روز نیا بیانیہ. حقیقت یہی ہے کہ عوام ان کو سپورٹ کریں, اور اسی بات کی آپ کو تکلیف ہے کہ آپ کے پاس عوام کی یہ سپورٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ ہوتی تو آپ کو یہ سب بند کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کو پتا ہوتا کہ عوام نے آپ کو ووٹ دیے تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن انہیں پتا ہے کہ عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیے اور یہ جعلی حکومت ہے, جعلی نوٹیفیکیشنز کے اوپر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ان کی ہر وقت خوف سے ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ایک جلسہ ہی کر کے دکھا دیں کوئی, آپ بھی بڑا سارا, آپ کے پاس تو حکومتی اقتدار بھی ہے, اختیار بھی ہے, آپ کو تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے اس وقت کہ ان کی حالت کتنی بری ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے اب جا کے ایک اور جو اپنی فیورٹ عدالت ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور عامر فاروق صاحب بھی آپ کو پتہ تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں حکومت کے لیے تو کوئی بھی فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے. تو جناب انہوں نے فوری عدالت کے تھرو کوشش کی ہے کہ ان کا احتجاج رکوایا جائے. اس سلسلے میں ایک درخواست دائر کی گئی اور ارجنٹ بنیادوں کے اوپر اسے سننے کی درخواست کی گئی, اور وہ تو پھر آپ کو پتہ درخواست منظور بھی ہو جاتی ہے. تو فوری طور پر عامر فاروق صاحب بھی کرسی لگا کے بیٹھ گئے اور سماعت کرنے لگے. ابھی آخری اطلاع تک انہوں نے اس سلسلے میں وہ سیکرٹری کو بھی بلایا ہے, چیف سیکرٹری کو بھی, کہ آپ آ جائیں یا وزارت داخلہ میں سے کوئی آ جائے, وزیر داخلہ فری ہے تو وہ آ جائیں, تو اس ٹائپ کی باتیں وغیرہ. لیکن اگر یہ آرڈر آ بھی جاتا ہے تو بھائی وہی بات آ جاتی ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہی آرڈرز جو ہیں جب عدالت کی طرف سے پی ٹی آئی کے حق میں اگر آ ہی گئے تو کیا ان آرڈرز پہ کبھی عمل ہوا؟ اب جب اتنا عوام کا جمع غفیر ہے تو وہاں پر آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اب اصل چیز یہی ہے کہ جو پورا زور ہے اس وقت نظر ہے وہ علی امین کے قافلے پر ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اس وقت اگر تعداد میں بات کی جائے تو کوئی چیز اگر پریشان کن ہے تو وہ علی امین کا قافلہ ہے. ادروائز باقی جگہوں پہ کارکنوں کی مزاحمت تو بہت زیادہ ہے لیکن تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن جو تعداد والا ایلیمنٹ ہے وہ علی امین کے ساتھ موجود ہے اس وقت. تو یہ ایک جو ہے
सारी चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त नज़र है। दूसरी तरफ इमरान खान का जेल से भी एक पैगाम आया और उन्होंने स्टिल अवाम को डी चौक पहुंचने के लिए कहा है और उनका कहना है कि इन एनी केस अवाम जो है वो डी चौक पहुंचे और ये आपकी आज़ादी की जंग है। इसके अलावा एक जो हुकूमत और टैक्टिक कर रही है, या जो भी आप इस स्टोरी को कह लें, या हुकूमत के साथ वाकई इस तरह की सिचुएशन हुई है। अंसार अब्बासी साहब की आज एक स्टोरी है कि जो आईनी तरमीम के लिए हुकूमत है उसके नंबर फिर अब ख़त्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं और 5 सेनेटर्स और 7 अरकान असेंबली कम पड़ चुके हैं। और पहले जिन लोगों ने हिमायत का यकीन भी दिलाया था वो भी अब कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, वो भी भाग गए। तो ये एक इस स्टोरी को बहुत से लोग इस तरह भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये हकीकी स्टोरी है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऐसी स्टोरीज जानबूझ के अब मार्केट में फैलाई जा रही हैं ताकि एहतजाज का जो शिद्दत है उसको तोड़ा जा सके, उसको कम किया जा सके। ये कह के कि देखिए जी अब तो इनके पास लोग भी नहीं है, अब तरमीम भी नहीं हो सकती, तो लिहाजा एहतजाज को ख़त्म होना चाहिए। तो ये अब ये इस तरह की चीज़ को भी इस एंगल से भी देखा जा रहा है। और ओवरऑल इस वक्त आज पेशावर जो लॉयर्स बार्स एसोसिएशंस हैं उनका भी एक इजलास जारी है। मुख्तलिफ और जो बार्स हैं उनकी तरफ से भी कंडमनेशन की गई है जो आईनी तरमीम है उनके हवाले से। जो 63A आर्टिकल का फैसला आया उसको भी बहुत सी बार्स ने कंडेम किया है। तो ओवरऑल अब बार्स में तो एक हलचल है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि मेन इनकी बार काउंसिल है उसकी तरफ से अभी तक कोई ख़ास इसके ऊपर रद्द अमल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल वकला तंजीमों में कुछ हलचल और कुछ हिलजुल जो है वो स्टार्ट तो हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यकीनी तौर पर एक साथ आप मुख्तलिफ महाज खोल लेते हैं तो ये कोई इतने हुकूमत के फेवर में तो नहीं जाती चीज़ें, अगरचे मीडिया इनके टोटली कंट्रोल में है और जो चाह रहे हैं ये उसके ऊपर नैरेटिव चला रहे हैं। और दूसरा नैरेटिव जो PTI का नैरेटिव है वो उस तरह से उसको नहीं फैलाया जाता। तो बहरहाल ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी तक की जो मेन खबर है वो यही कि अली अमीन ने अपना वादा पूरा कर दिया और वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। कितनी देर में वो डी चौक पहुंचेंगे मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा मजीद वक्त लगेगा, लेकिन डी चौक पहुंचकर क्या वहां पे धरने का ऐलान होता है या कोई तकरीर करके वापस जाया जाता है, ये अब बड़ा सवाल है, इसको देखना होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।